اسلامی سال شروع ہوتا ہے قربانی کے مہینے سے، اسلامی سال ختم بھی ہوتا ہے قربانی کے ذریعے سے۔ اس سے ایک عظیم درس ہے میرے عزیزوں، ایک عظیم درس ہے۔ یہ شہادت گہ الفت میں ہے، قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہاں پر قدم قدم پر تمہاری آزمائشیں ہیں، اور بغیر قربانی دیے ہوئے اگر تم یہ سمجھتے ہو تو قرآن کیا کہتا ہے سنو۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، 21ویں پارے کی آیت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا لوگ یہ گمان کر کے بیٹھے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ جو بھی ایمان لایا ہے اسے قربانی کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ قربانی کا مطلب صرف اور صرف گردن پر چھری چلانا نہیں ہے، قربانی کے ہزار انداز ہیں، الگ الگ طریقے ہیں۔ گردن پر چھری چل جائے یہ الگ قربانی ہے، لیکن آپ کو یہ بات بھی یاد ہونی چاہیے جس چیز کو تم عزیز رکھتے ہو اس چیز کو دے دینا یہ بھی قربانی ہے۔ مال اگر تمہیں عزیز ہے اور اس مال کو اگر آپ نے دے دیا ہے تو مال کی قربانی، اگر وقت دیا ہے، وقت نہ ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں وقت کی قربانی دیا ہے، اولاد کی قربانی دیا ہے، شہر کی قربانی دیا ہے، یعنی اپنا وطن چھوڑ دیا، یہ ہجرت کر گیا، اپنے وطن کی قربانی دیا۔ قربانی کے بہت انداز ہیں، لیکن یہ طے نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کون سی قربانی کا امتحان لیا جائے گا۔ جس کا ایمان جس قدر اعلیٰ ہو اس سے اسی طرح کی قربانیاں لی جائیں گی، امتحانات ہوں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آزمائے گئے، انہوں نے جانوں کی قربانیاں دی ہیں، جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، بچوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ میرے عزیزو، آج تمہاری اگر اتنی بڑی حیثیت نہ بھی ہو تو لیکن یہ بات طے ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز تمہیں قربان تو کرنا ہی ہوگا اگر ایمان ہے، اگر ایمان پر باقی رہنا ہے۔ کم سے کم کس چیز کی قربانی ہوگی؟ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ایسا زندگی میں کبھی موقع نہیں آیا کہ تمہیں اپنی گردن کی قربانی دینے پڑے، ہو سکتا ہے کبھی ایسی نوبت نہیں آئی، کبھی ایسی مڈبھیڑ نہیں ہوئی کہ تمہیں گردن کی قربانی دینے پڑے، ہو سکتا ہے نہ آیا ایسا موقع۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر کبھی مال کی قربانی دینے کی بھی نوبت نہیں آئی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر کبھی اولاد کی قربانی دینے کی نوبت نہ آئے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے شہر وطن رشتہ داروں کی قربانی دینے کا بھی موقع نہ ملے۔ لیکن ایک بات طے ہے، ایک بات طے ہے، چاہے غریب ہو کہ امیر ہو، چاہے کمزور ہو کہ طاقتور ہو، ایک قربانی تو دینا ہی ہے، وہ ہے خواہشات کی قربانی، وہ اپنے خواہشات اور اپنے نفس کی قربانی۔ یہ ہر ایک کے ساتھ ہے، یہ پیسے والے کے ساتھ بھی ہے اور غریب آدمی کے ساتھ بھی ہے۔ اور اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قربانی کو بڑا جہاد فرمایا کہ جو اپنے نفس کی قربانی دے دے اس نے بڑا جہاد کیا ہے، اور گردن کی قربانی دینے والا وہ جہاد اصغر میں شریک ہوا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں میرے عزیزوں کہ آپ کو قربانی تو دینا ہی ہے، اور آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جو تمہیں قربانی کا اور اپنی کسی چیز کو پیش کرنے کا یا لٹانے کا کوئی موقع ملتا ہے تو وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ دنیا کے ایسے عظیم چیلنجز تمہارے سامنے ہے کہ پوری دنیا مٹھی میں آ گئی ہے، گناہوں کے ڈھیر لے کر کے آئی ہے۔ اب تمہارا کٹھن امتحان ہے۔ وہ زمانہ اچھا تھا جب چھوٹی بڑی تلواریں لے کر چاہے زنگ آلود ہی کیوں نہ ہو میدان میں اتر جاتے تھے، مقابلہ آرائی ہوتی تھی اور جہاد میں شریک ہو جاتے اور اپنی گردنوں کا نذرانہ دے دیتے۔ ان کے ساتھ اتنے معاملات نہیں تھے جو آج ہیں۔
لیکن آج کے زمانے میں نہ تلواروں کی نہ چاقو چھری کی یہ جنگیں نہیں ہے. آج جو تمہارے ساتھ سب سے بڑی جنگ لڑی جا رہی ہے وہ انٹرنیٹ کی جنگ ہے. اسی میں ساری جنگیں ہوں گی. آپ دیکھ لیں پوری دنیا ٹیکنالوجی سے ایک دوسرے کو مات دیتی ہے, ایک دوسرے کو شکست دینے کے لیے تیار ہے. اب میں اگر کہوں تو ہو سکتا ہے میری بات کا ایکشن لیا جائے, لیکن کہنا ہماری مجبوری ہے کہ دنیا میں آج کچھ بیماریاں زور زبردستی پھیلائی گئیں اور اسے یہ باور کرایا گیا کہ یہ انسانوں کے جسموں سے پھیلنے والی بیماریاں ہیں, جبکہ سائنس کا علم رکھنے والے اور بڑے بڑے ریسرچ اسکالر یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کئی ملک ایسے ہیں آج بھی جو بایو ویپن تیار کر رہے ہیں. بایو ویپن کیا چیز ہے؟ لیبارٹری کے اندر, لیب کے اندر ٹیکنالوجی کے مدد سے وائرس تیار کرنا اور دوسری کنٹریز میں چھوڑ دینا. یہ وائرس کی ایجاد, وائرس کی پیداوار یہی انٹرنیٹ کے دور میں دیکھنے کو مل رہی ہے. یہ جو اگلا دور آنے والا ہے انہی جنگوں کا دور ہے. انہی کے درمیان آپ سب کو اپنی قربانیاں بھی دینی ہے اور اپنے آپ کو بچا کر کے بھی رکھنا ہے. عزیزان گرامی وقار, میں ان حالات پر بعد میں آتا ہوں, لیکن مجھے تاریخ کے کچھ اوراق آپ کے سامنے کھول کے رکھنے ہیں. اب جو بات آتی ہے وہ اپنے خواہشات کی قربانی. مال دے دینا کبھی آسان ہوتا ہے, جان دے دینا کبھی آسان ہو جاتا ہے, لیکن اپنی خواہشات سے پیچھے ہٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہاں, میں یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں, دہراتا ہوں آپ کے سامنے. خواہشات کی قربانیاں بہت ہی اہم ہوتی ہیں. اپنی بیویاں بھی ہیں, اولاد بھی ہے, مال بھی ہے, اپنی عادتیں بھی ہیں, یہ سب خواہشات میں آتی ہیں. لیکن ان پر بھی صحابہ کرام نے بڑی بڑی مثالیں قائم رکھی ہیں. ایک صحابی جن کو عبداللہ اسود کہا جاتا ہے اور تاریخ میں ان کا نام سعد بھی ہے, رضی اللہ تعالیٰ. حضرت سعد کالے تھے, جوان سے حضور کی بارگاہ میں آئے, کہا نکاح کرنے کی خواہش ہے لیکن کوئی بیٹی دیتا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے ایک انصار صحابی جو ابھی نئے اسلام میں آئے ہوئے تھے, ان کی بیٹی بڑی حسین تھی, خوبصورت تھی. حضور نے فرمایا جا ان کے گھر پیغام لے کر جا. حضرت عمر ان کی بیٹی مدینے کی خوبصورت ترین لڑکیوں میں سے, وہ صحابی اور اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور یہ نوجوان جو کالے رنگ کے ہیں آئے, کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. کہا کیوں بھیجا؟ کہا سنا کہ آپ کے گھر میں جوان بیٹی ہے, میں نکاح کا پیغام لے آیا. تو صحابی نے اوپر سے نیچے ان کو دیکھا. میرے عزیزو, یہ امتحان کی گھڑی ہوتی ہے. کہا شوہر اور بیوی دیکھتے رہے, ایسا کیسے ہوگا ہماری اتنی خوبصورت بیٹی ان کے ساتھ نکاح کر دیں. یہاں مسئلہ الگ ہے. میرے اس بیان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لڑکے اور لڑکی میں میچنگ نہ دیکھیں, دیکھیں آپ, سنت ہے. لیکن اس واقعے میں مسئلہ صرف میچنگ کا نہیں تھا, یہاں فرمان رسول کا تھا. یہاں مسئلہ میچنگ کا نہیں ہے. دونوں صحابہ, وہ صحابی اور صحابیہ اہلیہ دونوں دیکھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اچھا حضور نے بھیجا ہے, ٹھیک ہے ہم دیکھ کر کے جواب دے دیں, آپ جائیے. اس واقعے میں جو سب سے اہم رول ہے اس شہزادی کا جو خوبصورت ترین تھی, وہ گھر کے اندر بیٹھی سن رہی تھی. جب وہ کالے نوجوان چلے گئے, نوجوان شہزادی اندر سے آئی, اپنے ماں باپ سے پوچھتی کون آیا تھا؟ کوئی آیا تھا میرے نکاح کا پیغام لے کر کے حضور کے دربار سے. ماں اور باپ سہم گئے. کہا اچھا تو نے سن لیا؟ کہا میں نے سنا. آپ نے جواب کیا دیا؟ تیرے برابر کا ہے, اس کی شکل برابر تیرے سے ملتی نہیں ہے. کہا پھر کیا سوچا آپ نے؟ حضور سے جا کر کے بات کریں. وہ دوشیزہ, وہ نوجوان شہزادی رونے لگ گئی. کہا
مجھے اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے کہ میرے والد ہے میری والدہ آپ نے کیا کیا آج آپ کو اندازہ ہے آپ نے صرف آنے والے کا رنگ دیا دیکھا بھیجنے والے کا رنگ نہیں دیکھا کس نے بھیجا تھا یہ آپ نے نہیں دیکھا قسم رب ذوالجلال کی اگر رسول اللہ نے اس کو بھیجا ہے تو زندگی بھر میں اس کی نوکرانی بن کر رہنے کو تیار اس لیے کہ میرے آقا کی طرف سے ہے یہ ہے خواہشات کی قربانی میرے نبی کے نام پر خواہشات کی قربانی کون سی خوبصورت لڑکی نہیں چاہتی کہ اس کا شوہر اچھا خاصا ہو لیکن اس لڑکی کے دل سے اگر خواہشات ختم ہوئی تو صرف رسول اللہ کی رضا کے لیے اب ماں اور باپ دونوں نے اپنی بیٹی کی بات سنی تو دوڑتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف گئے جبکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی پہلے سے جا کر سنا رہے تھے کہ میں گیا تھا میں نے بات رکھی لیکن انہوں نے ٹال مٹول کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان کی بات سن رہے تھے کہ پیچھے سے دوڑتے ہوئے یہ ماں باپ بھی آ گئے لڑکی کے آپ کے فرمان پر عمل کرنے میں تاخیر ہو گئی ہماری بچی نے ہمیں بتا دیا ہم معافی چاہتے ہیں اللہ کے نبی ہم راضی ہیں اس پیغام سے ہم اپنی بیٹی اس نوجوان کو دینے کے لیے تیار ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی خطا معاف فرمائی اور مسجد نبوی میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کا یہ جشن رکھا نکاح کا مسئلہ وہیں طے ہونا تھا لیکن یہ وہ دن تھا جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد کے لیے رات کو نکلنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ جن کو سعد کہا ہے کچھ صحابہ سے لے کر کے حضور نے ان کو مال دیا تھا شادی کا سامان لے لے تجھے آج گھر بسانا ہے پیسے تو تھے نہیں مال تھا نہیں کہا شادی کا جہیز خرید کر کے لا تو اپنی بیوی کو کہاں رکھے گا یہ خوشی خوشی گئے اور جہیز کا سامان خریدنے کے لیے بازار میں گئے تو وہاں ایک منادی اعلان کر رہا تھا اے مسلمانوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکل رہے ہیں مشرکین نے حملہ کیا ہے تم میں سے کون ہے جو نبی پاک کے شانہ بشانہ کھڑا ہو جائے حضور کے ساتھ کون جانے کو تیار ہے یہی عبداللہ جو جہیز خریدنے کے لیے گئے تھے اب جا کر گھوڑا خریدتے اور تلوار خرید رہے بھالا خرید رہے نیزہ خرید رہے لوہے کا لباس خریدا پورے کے پورے پیسے جنگی سامان میں لگا دیا ارے کچھ تو بچا کر کے رکھتے جنگ میں جا کر کے واپس آؤں گا تو پھر شادی بھی تو کرنی ہے نہیں جنگ میں جا رہے ہیں یہ صحابہ کی عادت تھی وہ یہ نیت لے کر نہیں جاتے کہ واپس آئیں گے تو یہ کرنا ہے یہ نیت لے کر کے جاتے کہ شہادت ہوگی تو اللہ سے ملاقات کرنا جنگی سامان خرید لیا اور وہیں سے پہن کر کے آئے غریب تھے گھوڑے پر بیٹھے نہیں یعنی ان کا ذاتی گھوڑا نہیں تھا ذاتی گھوڑا نہیں تھا ساز و سامان بھی ان کے پاس جنگ کے نہیں تھے آج جی بھر کے سب سامان خریدا پورا زیرہ کا مطلب ہوتا ہے لوہے کا لباس ٹوپی بھی لوہے کی ہوتی ہے اور سینے پر بھی لوہے کا لباس رہتا ہے تاکہ تلواروں کا زخم نہ آنے پائے سب پہن لیا صبح کے وقت جب صفیں لگی صحابہ کی اس میں یہ بھی شامل تھے اور میدان جنگ میں جب طبلہ بج رہا جنگ گھماسان کی ہونے لگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونچے ٹیلے سے دیکھ رہے تھے ایک صحابی کو بلایا اور کہا یہ جو نوجوان دکھ رہا ہے زرہ کے ساتھ لوہے کی ٹوپی کے ساتھ نئے گھوڑے کے ساتھ یہ کون ہے حضور نے جب پوچھا تو صحابہ اس کی تلاش میں لگ گئے نیا کوئی آیا ہے ہماری صفوں میں سے تو یہ نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کے کہا اس کی کہنیاں دیکھو یہ کالے کالے نہیں نظر آ رہے یہ عبداللہ اسود یہ سعد ہے میں اس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں اس کو میں نے جہیز خریدنے کے لیے پیسے دیے تھے اس نے جنگ کا سامان خرید لیا میرے عزیزوں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکرایا لیکن جنگ کا وقت کسی کے ساتھ بات کرنے کا بھی نہیں ہوتا شام ہونے سے پہلے احد کے میدان میں پانسا پلٹ گیا تھا اس طرح کے 70 صحابہ کی شہادت اس جنگ میں ہوئی وہ جیتی ہوئی جنگ پھر سے شکست میں بدل گئی شام کے وقت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان کا معائنہ کر رہے تھے تو ایک لاش عبداللہ اسود کی بھی پڑی
وہ لوہے کا لباس پہنے ہوئے، ہاتھ میں تلوار پکڑے ہوئے زمین پر گرے ہوئے تھے اور ہر جگہ سے خون رس رہا تھا. لیکن قربان جاؤ، صحابہ کی بہت ساری لاشیں تھی، لیکن میرے آقا نے اس لاش کے پاس آ کر کے قریب مٹی میں نیچے حضور بیٹھے، ان کے سر سے زرہ کو اتارا. صحابہ دیکھ رہے تھے، اس کو اتارا اور جیسے ہی لوہے کی ٹوپی کو اتارا تو سبوں نے پہچان لیا یہ عبداللہ اشفق. اس صحابی کی قسمت دیکھیں، میرے آقا نے ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور ان کے سر پر اور ان کے چہرے پر جتنی دھول لگی تھی میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، خون کو پوچھا. اور اس کے بعد قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. صحابہ سے کہتے میرے آقا، اللہ قرآن میں فرماتا مومنین میں کچھ ایسے بندے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، انہی میں سے میرا یہ صحابی. شادی کرنے کی خواہش کس کی نہیں ہوتی، جہیز اور سجنے سنورنے دولہا بننے کی خواہش کس کی نہیں ہوتی، لیکن خواہشات کی قربانیاں یہ بہت بڑی قربانیاں ہیں. اور اس کے بعد وہ زرہ، وہ خون، وہ تلوار، وہ گھوڑا جنگ کے بعد جب مدینے لایا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور اس انصاری صحابی کی جو بیٹی تھی ان کو دیا اور کہا میں نے رات میں ان کا نکاح پڑھایا تھا، یہ اس کی وارث ہوئی. ایک رات بھی نہیں گزارے، شوہر بیوی تو ہو چکے تھے، نکاح ہوا تھا. یہ ان کی قربانیاں تھیں. انہوں نے ہر چیز پر اللہ کی رضا کو، رسول کی محبت کو مقدم رکھا. اس کے بعد پھر ہماری خواہشات. اسی لیے اقبال نے کہا ہے آبروئے ماں زنان مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے. اور اسی کے بعد میں اپنی طرف سے یہ بات اکثر عرض کرتا ہوں، ہرچے دری دنیا باد مصطفیٰ، اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ میرے مصطفیٰ کے بعد. جس دن آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو آپ کو اندازہ بھی ہوگا کہ قربانی کہتے کسے. اب میں آتا ہوں ان عظیم قربانیوں کی بات. دیکھیں مالی قربانیاں بھی ہیں، جانی قربانیاں بھی ہیں، اولاد کی قربانیاں بھی ہیں، خواہشات کی قربانیاں بھی ہیں. ایک لمبی فہرست ہے. کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے منصب کی قربانیاں بھی دی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تخت شاہی دیا لیکن انہوں نے ٹھوکر مار اور واپس آ گئے. یہ قربانی نہیں ہے تو اور کیا ہے. بلخ کے بادشاہ ابراہیم بن ادھم کو کون نہیں جانتا، سلسلہ چشتیہ کے اس عالی وقار بزرگ کا نام ہے جن کے نام کی برکت سے اللہ دعائیں قبول فرمائے. ابراہیم بن ادھم، یہ عام صرف فقیر اور درویش کا نام نہیں لے رہا، بلخ کے بادشاہ کا. فوجی دستے بھی ہیں، کنیزائیں بھی ہیں، محل میں سب کچھ تھا عیش کے لیے. ایک بار ایسا دل میں خیال آیا کہ جو قلبی سکون مجھے چاہیے وہ یہ بستر پر نہیں مل رہا. اور وہ اپنا شاہی دربار چھوڑ کر کے جب نکلے تھے، ایک گدڑی آپ کے جسم پر تھی اور اس پہ ٹاکے مارتے رہتے سوئی اور دھاگا لے کر. بہت دور ایک ندی کے کنارے اپنا بسیرا کر لیا. وزیر اور بہت سارے سپاہی پریشان تھے کیونکہ آپ کی طرح حکومت چلانا سب کے بس کا کام نہیں تھا. ایک آپ کا فرما بردار وزیر ڈھونڈتا آپ تک پہنچ بھی گیا. خاموشی کے ساتھ وزیر جا کر کھڑا ہوا. جو شاہانہ طریقے ہوا کرتے تھے شاہی دربار کے، اسی انداز میں کہا بادشاہ سلامت، یہ آپ نے کیا حال بنا رکھا ہے، مسند اور کرسی آپ کا انتظار کر رہی ہے. آپ نے آنکھیں اٹھائی اور دیکھا کہ میں جس کو سب چھوڑ کر کے آیا یہاں تم بھی پہنچ گئے. بات کرتے کرتے ان کی سوئی دریا میں گر گئی. تم میرے وزیر ہو، سپاہی ہو، وفادار ہو؟ کہا بالکل میں آپ کا وفادار ہوں، سچا ہوں آپ کا، اس لیے تو یہاں تک آیا. ابراہیم بن ادھم نے کہا اگر تو میرا سچا وفادار ہے دیکھ میری سوئی دریا میں گری ہے، لے کر آ. جہاں وہ ڈھونڈ کر لیا. کہا اتنا بڑا سمندر اور آپ کی اتنی چھوٹی سوئی میں کیسے ڈھونڈ سکتا ہوں؟ کہا تو نہیں لا سکے گا.
پھر ابراہیم بن ادم نے سمندر کی طرف، دریا کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ کی مخلوق، میں نے دنیا سب ترک کر دیا ہے اس رحمان کے لیے، کیا میری ایک چھوٹی سوئی کوئی مچھلی لا سکتی ہے؟ تاریخ میں موجود ہے ہزاروں مچھلیاں اپنے منہ میں سونے اور چاندی کی سوئیاں لے کر باہر آئیں۔ ابراہیم بن ادم نے سب کی طرف دیکھا اور کہا، نہیں، میری وہی والی سوئی چاہیے جو میں اپنے گاؤں سے لے کر چلا تھا۔ ایک مچھلی کے منہ میں وہ ان کی پرانی والی سوئی تھی، وہ آپ نے اس کو نکال لی۔ اس وزیر کی طرف دیکھ کر کے کہا، دیکھ، وہ تخت اچھا تھا کہ یہ تخت اچھا ہے؟ ہم نے اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑا ہے تو رب تعالیٰ نے ساری مخلوق کو ہمارا تابع بنایا۔ قربانی دینے کے بعد یہ مت سمجھو کہ سب لٹ جائے گا، پلس ہو کر کے ملنا اللہ کی بارگاہ۔ اسی لیے کہا گیا ہے میرے عزیزو، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا کے میدان میں اگر قتل ہو گیا ہے تو قربانی بہت عظیم ہے، لیکن کیا سمجھتے ہو کہ وہاں پر قربانی کے بعد سب ختم ہو گیا؟ نہیں، دیکھ وہ تخت یزید پر بیٹھے ہوئے ظالم آج دیکھ، 1400 سال کے بعد بھی خون حسین آج کس طرح چمک رہا ہے۔ ہر علاقے سے حسین حسین کی آواز آج پھر بھی آتی ہے۔ قربانیاں دینے کے بعد رائے گاہ نہیں جاتی، ایک بات یاد رکھے، اور ان ظالموں کو بھی میں دعوت دیتا ہوں، تم اگر ہمارے خون کے پیاسے ہو تو لے لو یہ خون، اگر تم ہماری جان کے پیاسے ہو تو لے لو یہ جان۔ ہمارا جرم کیا ہے؟ حضور سے بے پناہ عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یہی تو درد ہے دنیا کو۔ عشق گر جرم ہے تو سزا دی جائے، پر شرط یہ ہے کہ یہ در محبوب پر دی جائے، بس اتنی ہے، خواہش تو اتنی ہے۔ حضور کے دربار پر اگر ہمیں موت کی سزا نہ بھی دی جائے تو یقین اتنا ہے کہ تم جس تختہ دار پر بھی چڑھاؤ گے، پھانسی کا پھندا تم بعد میں لگاؤ گے، چہرہ مصطفیٰ پہلے ہم دیکھیں گے، دیدار ہم کریں، اتنا یقین لے کر کے ہم چلتے ہیں۔ میرے عزیزوں، قربانیاں رائے گاہ نہیں جاتی، ضائع نہیں ہوتی، اتنی بات یاد رکھو، یہ یاد رکھو، اللہ کا وعدہ ہے، برحق ہے، تم اگر مال کی قربانی دیے ہو تو کبھی مال کم نہیں ہونا ہے، اور اگر جان کی قربانی دی ہے تو یہ بھی یاد رکھو کہ جان کی قربانی بہت سارے رنگ لے آتی ہے۔ ایک بات کی طرف میں آپ کو لے چلتا ہوں، چلو کوئی قربانی کی بات نہیں، نہ مال کی نہ جان کی، بیٹھتے ہیں گھر میں، سارے کواڑ سارے دروازے بند کر بیٹھتے ہیں، صرف پکائیں گے، کھائیں گے اور سوئیں گے، مجھے بتاؤ کب تک جئیں گے؟ 80 سال؟ زیادہ آرام سے رہنے والوں کو ہم نے بڑے بڑے بھیانک بیماریوں میں مبتلا دیکھا ہے، اور اس کے بعد بھی تو مرنا ہی ہے، لیکن کوئی ماسک، کوئی سینیٹائزر، کوئی کھڑکی کا دروازہ ملک الموت کو نہیں روک سکتا۔ اتنی بات طے ہے، سب کو پتا ہے، ملک الموت کو کھڑکی اور دروازہ کھول کے آنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ میرے عزیزوں، ماں کے پیٹ میں جو بچے زندہ ہیں، 9 مہینے سے پہلے اگر ان کے دنیا میں آنا نہ لکھا گیا ہو، ملک الموت پیٹ کے اندر سے بھی بچے کی روح نکالتے۔ کیا مرے ہوئے بچے نہیں پیدا ہوتے؟ وہ ماں کے پیٹ کے اندر سے بھی روح کو قبض کرتے ہیں، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اب میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، جب مرنا ہی ہے تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کے مرنے سے تو بہتر ہے کہ اللہ اس کے رسول کا نام بلند کر کے دنیا سے جائے، اور تمنا یہ کیوں نہ رکھیں کہ اللہ تعالی ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے، شہادت کی موت عطا فرمائے۔